سر ایک عادت جو آج کل نوجوان بچے بزرگ سب میں پائی جاتی ہے کہ وہ رات دیر تک جو ہے جاگتے رہتے ہیں، گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کا صحت کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی رات کو دیر تک سونا، یہ میں نے بہت زیادہ آبزرو کیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں صبح اپنی نیند پوری کر لیتا ہوں. تو اس حوالے سے WHO کی بہت امپورٹنٹ وارننگ آئی ہے کہ جو لوگ رات کی نیند دن کو پوری کرتے ہیں، اپنی سرکیڈین ردم کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی وارننگ ہے. میری ویڈیو میں کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کو الارم نہ کروں، لوگوں کے فائدے کی بات کروں، مگر یہ بھی ایک فائدے کی بات ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بہت الارمنگ بات ہے، لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اپنی 6-7 گھنٹے کی نیند پوری کر لیتا ہوں، مگر ایسے ہوتا نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت آپ کو سٹڈیز ملے گی بڑی زبردست. ایک سٹڈی میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میاں بیوی میں جو لوگ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، وہاں پہ ڈیورس ریٹ جو ہے، طلاق کی ریشو جو ہے وہ 60% تک بڑھ جاتی ہے. اچھا، اب اس کے صحت پہ تو بہت برے اثرات ہیں، مگر بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے. جیسے کہ پریس میں لوگ کام کرتے ہیں، اور بہت پہلے، آج سے کوئی 30 سال، ابھی تو چونکہ ڈیٹا کافی کمپائل ہونا آسان ہو گیا، تو اس زمانے میں دیکھا گیا کہ جو لوگ پریس میں کام کرتے ہیں وہ 2-2:30 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے، پھر گھر پہنچتے 3-3:30 بن جاتے ہیں. تو ان لوگوں میں دیکھا کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بال ان کے سفید ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے کلاس فیلوز کو یا کولیگس کو دیکھتے ہیں جو کہ روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کے سرکیڈین ردم ڈسٹرب نہیں ہوتے، تو ان کو وہ جوان لگتے ہیں. تو اس وقت سے یہ چیز بہت سامنے آئی کہ اس کے انسانی جسم پہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں. مگر ابھی اس پہ بڑی ایکسٹینسو اسٹڈی کی گئی ہیں. تو اور اچھی آرگنائزیشن تو کبھی کبھار لوگوں کو شیڈیول بنا کے، یا ان کے جو روسٹر بنے ہوتے ہیں، کچھ دن رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، مسلسل وہ نہیں کرواتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ آرگنائزیشن ایسی ہے کہ جہاں پہ بدقسمتی سے لوگوں کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں مسلسل رات کو کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کے تو بہت برے اثرات ہوتے ہیں، مگر وہ تو مجبوری ہے. عادتاً اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ میں صبح اس کو کمپنسیٹ کر لوں گا، تو اس کے میٹابولک ڈس آرڈر اس سے ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کارڈک پرابلمس ہو سکتی ہیں. بہت ساری اسٹڈیز موجود ہیں جو کہ جسمانی بہت سی بیماریوں کی بنیادی وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکیڈین ردم کی ڈسٹربنس ہے. سرکیڈین ردم ہے کیا؟ تو قدرت نے ہمارا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ دنیا کی گردش کے ساتھ ہمارا سونے کا، جاگنے کا، جیسے کہ پودوں کا. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے بہار میں کہیں کہ ان کو ڈھانپتے اور کہیں کہ خزاں میں کھل جائیں گے، تو ایسے نہیں ہوگا. اسی طرح ہماری 24 آور میں بھی ہماری باڈی جو ہے یہ پورے سسٹم کے ساتھ وہ ہم ایک سینکرنی میں چل رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس سینکرنی کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو پھر ہمارے جسم پہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں ان لوگوں کو جن کی یہ عادت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں، تو اپنے جسم کو بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں، ان کو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. سر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے، سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، تو پھر صبح اٹھ کے وہ ویسے ایکٹیو نہیں ہوتے نا، ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے ہیں، ان کا لائف سٹائل ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ڈیسیجن میکنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کی ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہوتی ہے، کھانے پینے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے لائف سٹائل کو خراب کرتی ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہر بندے کو ادراک ہونا چاہیے کہ میں صبح جاب پہ جاؤں گا یا میں نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، تو اگر میں صبح سوؤں گا 3 بجے کے بعد تو صبح ہو جاتی ہے، تو میں کیسے وہ میری پرفارمنس وہ جو ہے وہ اچھی رہے گی وہاں پہ. تو اگر وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیں، تو چونکہ ہیلتھ ہیزرڈ کے علاوہ ویسے بھی ان کی پروفیشنل لائف میں یا اسٹوڈنٹ لائف پہ یا جو کاروبار کر رہے ہیں، ان تمام پہ بھی اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. تو لوگوں کو یہ ریئلائزیشن اگر ہو کہ ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی سلیپ ڈسٹرب کر رہا ہوں، سرکیڈین ردم کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، مگر میں کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر رہا ہوں، تو یہ مینجمنٹ جو ہے ان دا لانگ رن ان کی صحت پہ بہت، اور دماغ پہ بہت برے اثرات. ڈپریشن کی ریشو سرکیڈین ردم ڈسٹرب ہونے سے 60% بڑھ جاتی ہے. 6 گنا، 60% نہیں بلکہ 6 گنا بڑھ جاتی ہے ان لوگوں میں جو کہ جن کے سرکیڈین ردم ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ عادت جو ہے ہمارے ہاں، چونکہ یہ 21 سینچری میں بہت زیادہ گیجٹس وغیرہ کا، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے،
تو بہت زیادہ لوگوں کی یہ جو عادت بن گئی ہے کہ وہ رات کو دیر تک سوتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا صبح سوتے ہیں، اور پھر اس نیند کو صبح دن کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اپنے جسم کا، ذہنی صحت کا اور جسمانی صحت دونوں کا بہت برا اور پھر ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے بیماری بھی نہ ہو، ہمارے سارے کام بھی ٹائم پہ ہوتے رہیں. بالکل. اور رابعہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے صرف سرکیڈین ردم ٹھیک کرنے سے لوگوں کی انگزائٹی ٹھیک ہوئی، صرف سرکیڈین ردم ٹھیک کرنے سے ان کے ڈپریشن کے سمٹمز کافی حد تک کم ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ صحت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ نے جیسے کہ کہا، اور ظاہر ہے کہ چونکہ جب بھی ہم مینٹل سٹریس کا شکار ہوں گے، چاہے وہ سرکیڈین ردم کی ڈسٹربنس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے سائیکوسومیٹک جو سمٹمز ہیں وہ تو آتے ہیں، پھر جسم پہ اس کے برے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر میں یہ بات ریپیٹ کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے نہ ہوں، آپ کی باڈی فنکشنز اور مینٹل فنکشن ٹھیک رہیں، تو سرکیڈین ردم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر آپ مینٹین کریں گے تو لمبی عمر پائیں گے، اور لمبی عمر جو ہے وہ صحت مند زندگی آپ جو جی سکتے ہیں. جو کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو سائیکو تھراپی ریکمینڈ کی گئی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنا لائف اسٹائل موڈیفیکیشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تھراپی کا اثر نہیں ہو رہا. تو اوور آل جب آپ اپنی لائف اسٹائل کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو تھراپی کیسے اثر کرے گی؟ دیکھو رابعہ، آپ نے خود بھی تو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ہم لائف اسٹائل چینجز کی بات کرتے ہیں لوگوں کو، تو اس میں سرکیڈین ردم کی امپورٹنس کا بہت زیادہ ذکر کرتی ہیں. تو اگر ہم گول سیٹنگ کر رہے ہیں سائیکو تھراپی میں کلائنٹ کے ساتھ، اور وہ ان گولز کو نہیں پرسو کر رہا، تو پھر سائیکو تھراپی افیکٹو نہیں ہو سکتی. اسپیسیفکلی میں کہوں گا سرکیڈین ردم کے حوالے سے، اور بھی کافی سارے آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہوں گے کہ جن کی جب آپ گول سیٹ کرتی ہیں تو وہ اس کو پرسو نہیں کرتے پراپرلی. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس سائیکالوجسٹ کو ایسی باتیں کرے گا کہ وہ اگلے دن خوش پھرنا شروع کر لیں گے. تو رابعہ، آپ کیسے اس کو انڈورس کرتی ہیں لوگوں کو؟ میں تو یہ جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں میں ضرور بتاتا ہوں لوگوں کو. سر، ہم جب سائیکو تھراپی اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اسٹارٹ میں ہم یہ بتا دیتے ہیں نا کہ آپ نے اپنا نیچر کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اپنا لائف اسٹائل سیٹ کرنا ہے، اپنا کھانے پینے کا، سونے کا خیال رکھنا ہے، آپ کا سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. تو لوگوں کو ہم پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر سائیکو تھراپی کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، وہ ایکسپیکٹ کر کے آتے ہیں کہ شاید ہم ود ان ون نائٹ ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو سائیکو تھراپی جو ہے وہ ایک لانگ پروسیس ہے. آپ کو اس کے سارے کنسیکوینسز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا لائف اسٹائل موڈیفیکیشن بھی کرنا ہے، نیچر کے ساتھ بھی اپنا جو ہے ریلیشن اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، سیلف لو کرنا ہے، تو ہی جا کے آپ کو ریزلٹس مل سکتے ہیں. اور اگر کوئی گول ہمارے ساتھ کوئی کلائنٹ سیٹ کرتا ہے اور اس کو یہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اب میں کسی کو کہوں کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، کیٹو پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، تو بیچارہ کیٹو پہاڑ پہ تو نہیں چڑھ سکتا. اوبیسلی ہمارے جو گولز ہوتے ہیں وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے. تو اگر کسی کلائنٹ کو کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو جب وہ اوپنلی ڈسکس کر لیتا ہے، بعض دفعہ کلائنٹ فالس پازیٹیو رپورٹ بھی دیتے ہیں، جی میں نے ایکسرسائز بھی کی، میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اور بعض کلائنٹ فالس پازیٹیو رپورٹ دیتے ہیں، جی میں نے یہ کر لیا، ابھی کافی بہتر ہوں. تو وہ اس کا ان کو نقصان ہوتا ہے. جہاں پہ کلائنٹ کو ڈیفیکلٹی ہو کوئی آبجیکٹیو اچیو کرنے میں، وہ کنفرنٹ کرے، بتائے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا. تو اگر وہ فیل ہو رہا ہے، میرا جو کلائنٹ ہے وہ کوئی آبجیکٹیو اچیو کرنے میں، یہ اس کا فیلئر نہیں ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ یہ میرا فیلئر ہے، اس لیے کہ میں سمجھ نہیں سکا، میں نے کوئی ایسا گول اس کے ساتھ سیٹ کر لیا جس کو اچیو کرنے میں اس کے مینٹل سٹریس میں اضافہ ہو گیا، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو اگر وہ اوپنلی ڈسکس کرے تو وہ بہت بہتر رہتا ہے. ہم ریئلسٹک گول سیٹ کر لیتے ہیں، ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں، اور ان کو اچیو کرنا بھی آسان ہوتا ہے کلائنٹ کے لیے. ان ایمیکیبل مینر وہ اچیو کر لیتے ہیں. بہت سارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جو کلائنٹ کو لے کے آئے ہوتے ہیں کہ بس ہمارا کلائنٹ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آدھی ہیلنگ تو تب ہی ہو گئی کہ جب کلائنٹ ایگری ہو گیا، اپنے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر رہا ہے، سائیکولوجیکل تھراپیز لے رہا ہے، تو آدھا تو وہ ہیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی ہیل ہونے میں ٹائم لگے، کیونکہ یہ جو ٹراماز ہوتے ہیں ان کے جو یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یہ ود ان ون نائٹ نہیں ہوا. اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ ایک پروسیس سے گزر کے یہاں تک آئے ہیں، تو ایک پروسیس سے گزر کر ہی وہ ٹھیک ہونے کی طرف جائیں. ہیبیچول تھنکنگ سٹائل ڈیولپ ہو چکی ہے، اور اس ہیبیچول تھنکنگ عادتاً جو سوچنے کا انداز ہے اس میں گریجول چینجز آتی ہیں. اور جب وہ ریئلائز کرتا ہے، اور سائیکو تھراپی میں ساتھ ساتھ جب اس کی سائیکو ایجوکیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی انٹروسپیکشن بہتر طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو انالائز کر رہا ہوتا ہے، اپنے تھاٹ پروسیس کو انالائز کر رہا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں
جو کہ سائیکو تھراپی کے اندر اس کو سکھائی جاتی ہیں. تو اس کی بیسس پہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی اس جو نفسیاتی مسئلہ ہے اس سے نکل آتا ہے، بلکہ بہت دفعہ لوگوں کی بڑی زبردست انٹلیکچوئل گروتھ ہو جاتی ہے. اچھا، میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات نوٹ کی ہے. یہ ہوتا ہے کہ بعض کلائنٹ، میرا ایک کلائنٹ تھا، کوئی 22 سال اس نے میڈیسن استعمال کی تھی ڈپریشن میں، اور پھر آہستہ آہستہ دوائیاں چھوڑ کے بالکل ٹھیک ہو گیا. تو مجھے اس کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کہ میں آپ سے بڑا ڈاکٹر ہوں. تو میں اسے کہتا ہوں کیسے ہو؟ مذاق میں کرتا ہے، مذاق میں یہ بات کرتا ہے وہ اکثر. تو میں اسے کہتا ہے میں نے تو خود دیکھا ہے نا، کوئی 20-30 ڈاکٹروں سے طرح طرح کی دوائیاں استعمال کر کے پھر آخر کار جب میں سائیکو تھراپی کی طرف آیا، جو ٹیکنیکس میں نے، تو کہتے ہیں میں تو بڑا ڈاکٹر اس لیے ہوں کہ میں نے وہ تمام چیزیں دیکھی، ان تمام منزلیں طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اور اب مجھ سے لوگ پوچھیں کہ آپ ڈپریشن سے کیسے نکلیں گے. تو سائیکو تھراپی کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو لائف لانگ ایسے لیسنز مل جاتے ہیں جن کو وہ اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرتا ہے اپنی ڈیلی لائف میں، تو اس کو ہمیشہ مدد ہوتی ہے. اور بہت سارے مسائل جو کہ نفسیاتی مسائل نہ ہوں، اور بھی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں چیلنجز ہوتے ہیں لائف میں، ان کو حل کرنے کی بھی کیپیبلٹیز لوگوں میں آ جاتی ہیں. بالکل سر، ہر ایموشن اور ہر فیلنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے نالج بن سکتی ہے اگر ہم اس کو ایکسپیرینس کریں ویسے تو. That's a very good point. بالکل, that's a good point.